سورۃ الانعام، انعام چوپایوں کو کہتے ہیں، جانوروں کو، اور اس صورت میں مختلف جانوروں کا تذکرہ ہے۔ مشرکین کچھ جانوروں کے متعلق کچھ عقائد رکھتے تھے، تو اس کا تذکرہ آگے آئے گا، اس کا رد کیا گیا ہے۔ اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن کریم کا عموماً موضوع یہی ہوتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت بیان ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت۔ یہی چیزیں ایسی تھی جس سے مشرکین انکاری تھے، ورنہ اللہ کو تو مشرکین بھی مانتے تھے، اور اللہ کی اپنے طور پر وہ عبادت بھی کرتے بھی تھے، حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، تو یہ چیزیں تو وہ بھی مانتے تھے۔ البتہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے دوسروں کو اس کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، اور آخرت کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ تو بس اسی کے متعلق جو ہے وہ اس صورت میں بھی یہی باتیں ہیں، اور مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیش فرما رہے ہیں دلائل کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے یہ سب کچھ سارا جہان پیدا کیا، اس میں زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، چرند پرند سب کچھ اس میں آتا ہے۔ تو ان مختلف چیزوں کی طرف نظارے کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں کہ ان میں دیکھ کے غور و فکر کرو تو اللہ کی ذات تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ ظاہر باطن کا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بندوں پر غالب ہے، اور یہ سب دعوے اللہ نے جو یہاں قرآن کریم کی اس آیت میں، اس صورت میں یا دوسری جگہوں پر قرآن کریم میں فرمایا، اس کے لیے زیادہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ سامنے واضح ہے، نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے۔ تو مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ نے بنایا ہے، تو بس جب یہ سب کچھ اللہ ہی نے بنایا ہے تو عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، بس یہ دلیل ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے ذکر فرمایا۔ یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کی ذات بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان ہے، فرشتے بھی ہیں، اور اللہ کی طرف سے تمہارے سارے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، یعنی یہ جو انسان سوتا ہے نا، یہ نیند جو ہے اخو الموت، یہ بھی موت کا بھائی ہے، یعنی جیسے موت ہے کہ انسان سے روح نکل جاتی ہے مکمل، تو نیند میں بھی ایک طرح انسان سے روح کا واسطہ تھوڑا سا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، فرمایا اللہ نے دوسری جگہ کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان سوتا ہے تو بھی اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اور مردے کی بھی قبض کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ سونے والے کو، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ چاہے تو واپس لوٹا دیتا ہے، تو وہ زندہ دوبارہ اٹھ جاتا ہے، یوں سمجھے کہ دوبارہ زندہ ہو گیا، اور جو جس کو نہیں اٹھانا چاہتا تو ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ سو جاتے ہیں پھر اٹھتے بھی نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے دنیا سے۔ تو اللہ نے جس کی روح واپس نہ کرنی ہو، نہیں آتی واپس، تو یہ بھی ایک طرح کا روح قبض کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہم بسمک اموت و احیا دعا میں پڑھا جاتا ہے کہ اللہ ہی کے نام سے میں موت میری آئے، میں اللہ سے مانگتا ہوں، اور اللہ ہی کے نام سے میری زندگی ہو اور میں زندہ رہوں، تو یہ دعا اس لیے پڑھی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن کو جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، اور فرمایا ان لوگوں سے سوال کیجئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے۔ تو اب ظاہر ہے وہ جواب کیا دیں گے؟ مشرکین نے کہا کہ اللہ ہی کا ہے، وہ یہی جواب ہم دیں گے۔ تو فرمایا ان کا جواب دینے سے پہلے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جواب دے دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس جواب سے ان کا بھی اتفاق ہے کہ اللہ ہی کا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے، ان ساری باتوں کی گواہی میں سب سے بڑھ کر گواہی کس کی ہے؟ تو پھر فرمایا کہ اللہ ہی کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، تو اس سے بڑھ کر ہمیں کسی اور گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اور توحید اور عظمت سے جب یہ بات شروع میں ہوئی ہے سورت کی ابتدا، تو پھر توحید کا تذکرہ بھی اس میں آیا۔ فرمایا کہ منکرین کی عادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دلائل پیش کرتے ہیں، یہ منکرین مشرکین اعراض کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پیغمبر پر فرشتہ تو نہیں آیا اللہ کی طرف سے، فرشتہ آتا، ہمارے سامنے آتا، ہم دیکھتے کہ دیکھیے یہ فرشتہ پیغام لایا ہے، تو پھر ہم مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ ان کی اپنی مرضی کے مطالبات ہیں، اس سے نہیں ہوگا۔ فرشتہ آئے گا اور تم لوگ دیکھ بھی لوگے نا، تو ایمان نہ لانے والے پھر بھی نہیں لائیں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔
جو ماننے والے ہیں وہ مان لیتے ہیں، اور نہ ماننے والے کا جو ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت بھی آ گئی، اس میں رسالت بھی آ گئی، توحید بھی آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بات پہنچائی، ان کی توحید کا تذکرہ بھی اس صورت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اس وقت شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا تھی، اور اس میں ایک روشن مینار ثابت ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ سورج چاند ستاروں کو لوگ معبود بناتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے جو بت بنائے نا اس کو لوگ معبود بناتے تھے، وہ مانتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا، اور سب سے پہلے اپنی والد کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، آزر جن کا نام تھا۔ اور مگر انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میرے گھر سے میرے والد بھلے مخالف ہیں، لیکن میں تو اللہ کا پیغام لے کر جاؤں گا، اور دعوت و توحید کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ یہی دعوت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مختلف انبیاء کرام نے اپنے اپنے زمانوں میں دی ہے، اور اس صورت میں تقریباً 18 دیگر انبیاء کرام کے نام موجود ہیں علیہ والسلام، جنہوں نے یہی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعوت تو سب کی ایک ہے، مشترک ہے، اس چیز میں کسی کے درمیان کبھی بھی کسی بھی زمانے میں اختلاف نہیں رہا ہے عقیدے کے معاملے میں۔ وہی عقیدہ جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمایا اور انہوں نے دعوت دی، وہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور فرمایا کہ انبیاء کرام بعض کے نام تو قرآن کریم میں ہے، بعض کے نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں تو یہی مان رکھنا چاہیے کہ جس کو بھی اللہ نے نبی بنا کر جن کو بھی بھیجا، ہمارا اس پر اجمالی طور پر ایمان ہے۔ جن کا اللہ نے اجمالی ذکر کیا ہے، اور جن کا اللہ نے نام سے ذکر کیا ہے، تو ان پر ہمارا نام سے ایمان لانا لازم ہے کہ فلاں فلاں انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود۔ وحی اور نبوت کے ثبوت کے لیے ایسے دلائل ذکر فرمائے گئے ہیں جو اللہ کے وجود، علم، قدرت، ان ساری چیزوں کی دلیل ہے۔ اور یہ متوجہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات اور آپ علیہ السلام کے افعال مبارک جو ہے، یہ ان کی معرفت، ان کو پہچاننا، یہ اصل مقصد ہے۔ لیکن مکے کے کفار جو ہے وہ تو ان دلائل میں غور فکر کرتے نہیں تھے، اور اپنے مرضی کے معجزات مانگتے تھے کہ فلاں فلاں معجزہ دکھایا جائے گا تو ہم مانیں گے۔ یہ سب زبانی باتیں تھیں، حالانکہ ماننے والے وہ پھر بھی نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شق القمر کا معجزہ ہے، جب چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معاملہ آیا، انہوں نے یہ مطالبہ کیا، جب وہ مطالبہ پورا ہوا تو ایمان نہ لانے والے پھر بھی نہیں لائے۔ تو اس طرح مرضی کے مطالبات سابقہ انبیاء کرام کی دور میں بھی ہوا، پیش کیے گئے، لیکن لوگ جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی نہیں مانتے، یہ صرف زبانی باتیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ جو طلب کرنے والا آدمی ہوتا ہے نا، جس کے دل میں طلب ہو ہدایت کی، وہ کبھی معجزے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ جیسے ہی معجزہ کے بغیر بھی وہ جہاں نظر اٹھاتا ہے اللہ کا وجود، اللہ کی قدرت، اور یہ ساری نشانیاں اس کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کون سا معجزہ طلب کیا؟ ویسے ہی مان لائے۔ اس طرح کتنے سارے صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کو دیکھا اور مان گئے، ایمان لے آئے۔ تو اسی طرح یہاں اور مادی اسباب کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ دیکھیے یہ پھل پھول وغیرہ، اس کے خوشبو، رنگ، مزہ، یہ جتنی چیزیں، یہ پھلوں کے چھوٹا بڑا ہونا، میٹھا ہونا، اور اس کے مختلف ذائقے، اب یہ کیسے ایک ذائقے سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، کیسے ہر چیز کا الگ الگ ذائقہ ہے، اور کس طرح جو ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ مختلف چیزیں اللہ نے اس طرح پیدا کی، یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ تو یہ سب کسی کے سامنے ہو، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی قدرت کو نہیں مانے، تو اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے، محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی واضح بات ہے۔ تو اس لیے زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور فرمایا جب یہ پھیلتی ہیں پھلوں پر اور پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان کے تیار ہونے پر، ان فصلوں اور باغات کے اس پر نظر کرو، تو اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح یہ مطالبہ بھی ان کا تھا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ تو آگے جو سپارہ 8واں شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فرمایا اگر ہم آسمان سے فرشتے نازل کر کے ان کے سامنے ان کو دکھا دیں، اور قبروں سے مردے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگ جائیں، تو یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ بہانہ ہے ان کا، فلاں فلاں معجزہ دکھا دو، فلاں دکھا دو۔ تو ان کی مخالفت، ان کی استہزاء، جو یہ مذاق اڑاتے ہیں آپ کا اور انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کو تسلی بھی دی
کہ آپ ان سے پریشان نہ ہو۔ جب بھی انسان دعوت کا کام کرتا ہے، انبیاء کرام کا کام ہی ایسا ہے کہ سامنے سے مخالفت آتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور ہمیشہ سے شیاطین چاہے انسانوں میں ہو یا جنات میں ہو، سب نے جو ہے یہی طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ باقی فرمایا کہ آپ کی نبوت کے معجزات کے اس بات کے لیے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت کرنے کے لیے معجزات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ زمین میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ حق کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، لہذا نفس اکثریت کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو انگریز والا قانون چلتا ہے نا کہ اکثریت اور جمہوریت کے پیچھے ہم جاتے ہیں، فرمایا اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل چیز وہی ہے، جس طرف حق ہو وہی اصل ہے، چاہے اکثر لوگ اس طرف ہو یا دوسری طرف ہو۔ حالانکہ اکثر لوگ جو ہے وہ گمراہی کی طرف جانے والے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح اگر اکثریت کے پیچھے پڑ جائیں گے تو پھر تو گمراہی کی طرف جانا پڑے گا، حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے نور عطا کیا، اور کافر کی مثال مردہ کی طرح ہے اور تاریکیوں کے اندر ظلمات میں پھنسا ہوا ہے۔ ایمان اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ نہ کسی پیغمبر کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی اور داعی دعوت دینے والے کے ہاتھ میں ہے۔ پیغمبر کا کام ان علیک الا البلاغ، ان کا کام صرف پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، دعوت دینا ہے، باقی ماننا نہ ماننا، ہدایت کس کو ملتی ہے کس کو نہیں ملتی وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر یہاں قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب لوگوں کو جمع کرے گا، ہدایت یافتہ ہوں یا گمراہ ہوں، سب جمع ہوں گے اور اعمال کے مطابق جزا سزا ہو۔ مشرکین کی کچھ حماقتیں بھی اللہ نے ذکر کی ہے، بیوقوفیاں، کہ عجیب عجیب عقیدے ہوتے ہیں ان کے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ زمین سے جو غلہ وغیرہ آتا ہے اس میں چوپاؤں، یہ چوپائے جانور وغیرہ، اور غلے میں یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک حصہ اللہ کا بناتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ حصہ جو ہے ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا ہے بتوں کا، اس کو اللہ کے حصے میں ملانے مکس کرنے نہیں دیتے، کہتے یہ بالکل الگ ہونا چاہیے۔ لیکن جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھا ہوتا ہے اس کو بتوں کے اور شرکاء کے حصے میں ملانے کو برا نہیں سمجھتے، یعنی اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اس کو جدھر چاہو ملا لو، مکس کر لو، لیکن اپنے معبودان باطلہ کا حصہ جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ اللہ کے نام پر حصہ بنایا اور پھر اس کی حیثیت یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ملا لو اس کو، اور لیکن بتوں کا کہ حصے کا اہتمام ہے وہ کسی کے ساتھ مکس نہیں ہونا چاہیے، وہ خالص جو ہے ادا ہونا چاہیے۔ تو یہ کتنی غلط بات، بیوقوفی ہے۔ نمبر دو یہ کہ اپنی بیٹیوں کو فقر کی وجہ سے، یعنی فقر و فاقے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، یا شرم کے مارے قتل کر دیتے تھے۔ یہ بھی ان کا بہت بڑا غلط عقیدہ اور بیوقوفی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات عورت کی ذات پر یہ ہے کہ اپنی زبان اور عمل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو شرم کا باعث ہے اور نہ غربت کا باعث ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انسان کو اپنی نعمت رحمت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد وہ تھے کہ انہوں نے جانوروں کو، مختلف قسمیں جانوروں کی بنائی تھی، اور بعض جانوروں کو اپنے کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص کیا تھا کہ یہ ان کے نام پر ہیں، اور بعض جانوروں کے بارے میں کہتے تھے کہ بھئی یہ ہم نے جو مخصوص کیا ہوا ہے بتوں کے لیے، اس کے اوپر ہم سواری نہیں کریں گے، اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اور بعض جو تھے جانور ان کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے بجائے بتوں کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ تو یہ سب جو ہے شرک، ناجائز اور بیوقوفی ہے۔ ایک حماقت یہ بھی تھی کہ جانور کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا تو اس کو مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے لیکن عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے۔ تو اگر مردہ پیدا ہوتا تو مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ یہ بھی عجیب قسم کا عقیدہ تھا کہ بھئی ایک ہی جانور سے پیدا ہو رہا ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ مرد کے لیے حلال اور عورت کے لیے حرام، یہ عجیب بات ہے۔ تو یہ سب حماقتیں اللہ نے ان کی ذکر فرمائی ہے، اور پھر اللہ کی نعمت اللہ نے یاد دلائی ہے کہ اللہ نے یہ باغات اور یہ مختلف قسم کے پھل وغیرہ، زیتون، انار وغیرہ، یہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور اللہ نے یہ جانور جو ہے وہ بار برداری کے لیے اور حلال جانور کی گوشت کھانے کے لیے اور فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی جانور کو بت کے نام پہ کر دیا اور اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔
یہ اللہ نے پیدا ہی انسان کے لیے کیے ہیں، فائدے کے لیے، کیوں اس کو حرام قرار دیتے ہو؟ ہاں جو حرام ہے وہ تو ویسے حرام ہے۔ تو بہرحال حرام جانوروں کے بھی جو اپنے فائدے ہیں، جس سے فائدہ حاصل، جیسے گدھا حرام ہے لیکن گدھے پر سواری کی جاتی ہے، گدھے کو باربرداری کے کام لایا جاتا ہے۔ گھوڑا مکروہ ہے لیکن اس کے باوجود اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، کھانے کا نہ صحیح، سواری کا تو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اور بہت سے فائدے ہوتے ہیں بہرحال۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب اور تقسیم رکھی ہے۔ مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد اللہ نے وصیتیں بیان فرمائی، 10 اس وصیتوں کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ نمبر 1 یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان سے زبان اور عمل سے ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ نمبر 3 یہ کہ اولاد کو فقر و فاقے کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے قتل نہ کیا جائے جیسے مشرکین کرتے تھے۔ نمبر 4 یہ کہ ہر قسم کے فواحش، برائیوں سے، فحش کاموں سے، غلط کاموں سے، بے حیائی کاموں سے بچا جائے، چاہے وہ خفیہ ہوں یا علانیہ ہوں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، جو چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی ناجائز ہے، دونوں ناجائز۔ پانچویں بات یہ کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے۔ یہ سورہ اس میں بھی، نساء میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ یہ بدترین گناہ ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم تذکرہ آیا تھا وہاں پر، اگر کوئی حلال سمجھ کر کرتا ہے۔ نمبر 6 یہ تھا کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے، وہ آپ کے پاس وہ مال امانت ہے، اور یتیم چونکہ بیچارہ یتیم ہوتا ہے تو پوچھ بھی نہیں سکتا، نہ اس کو کچھ چیز کا پتہ ہوتا ہے، تو اس میں لوگ زیادہ تر گڑبڑ کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ جب کوئی ہوشیار ہوتا ہے تو اس کے مال میں تو نہیں ہو سکتا، یتیم کے مال میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ نمبر 7 یہ کہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، بے ایمانی نہ کی جائے، دھوکہ فراڈ ملاوٹ نہ ہو، وہ سیدھا سیدھا حساب ہو۔ اور نمبر 8 یہ کہ عدل اور انصاف سب کے درمیان ہونا چاہیے، چاہے کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن، یہ انصاف ہے۔ پہلے بات گزر چکی ہے کہ یہود کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، یہ انصاف کا تقاضا ہوتا ہے۔ 10 یہ کہ صراط مستقیم کی اتباع کی جائے اور مختلف راستے جو اس کے علاوہ ہیں اس پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تمام وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ علی الاعلان کی بتائیے کہ اللہ نے مجھے حق دین کی ہدایت دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا، اور ساری میری نماز، میری عبادتیں، میری ہمارے اعمال افعال سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے، جتنے بھی اعمال سب کچھ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہ مشرکین کی اس بات کا رد ہے جو مختلف چیزوں کو مختلف بتوں وغیرہ کے نام پر کر رہے تھے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہمارا ہے وہ اللہ کا ہے، اور جتنی بھی ہم عبادات کر رہے ہیں کریں گے وہ صرف اللہ کے لیے کریں گے۔ ہم کسی بت کے نام پر، کسی غیر اللہ کے نام پر نہ کوئی چیز کھائیں گے، نہ ذبح کریں گے، نہ کسی غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز وقف کریں گے، اور نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کسی جانور کو چھوڑیں گے کہ جی فلاں غیر اللہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی اس سے خوش ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور تمام اعمال سے اللہ کی رضا ہمیں مقصود ہونی چاہیے، جتنے بھی کام ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر صورت کا اختتام فرمایا کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے یہ ابتلا اور آزمائش ہے، اور مومن، کافر، نیک، بد، اچھے برے میں فرق ہو جائے اس آزمائش کے لیے۔ جو اس پر پورا اترا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو یہاں پر آ کر جو ہے مومن کافر میں فرق نہ کر پایا، نیک بد میں فرق نہ کر سکا، اعمال اپنی مرضی کے کیے اور اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا، یا ایمان تو تھا لیکن اعمال نیک نہیں تھے، اچھے نہیں تھے، تو دونوں صورتوں میں نقصان ہے، خسارہ ہے، اور فائدہ اور کامیابی تب ہے جب اللہ کی بات کو مانا جائے، اللہ کی قرآن کو مانا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ ظلمنا انفسنا ومن تغفر لنا برحمتک